नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान किस तरह सैलाब की ज़द में है। बेशुमार मासूम लोग जो हैं वो सैलाब की वजह से शहीद हो चुके हैं और उनकी तादाद बिला शुबा सैकड़ों तक जा पहुंची है। यानी अब तक जो आदाद व शुमार हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किए हैं, 1200 से ऊपर अफराद हैं जो इस सैलाब की वजह से हलाक या शहीद हो चुके हैं। और ये वो तादाद है जो गिनती में आ गई है, जो मालूम हुई है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनका कुछ पता नहीं चला, जो उन इलाकों के रहने वाले हैं जहाँ तक हमारे ज़राए इब्लाग की पहुँच नहीं हो पा रही। बेशुमार लोग जो हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, जिनकी तादाद बिलाशुबा लाखों तक जा पहुँची है। और यही वजह है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैरून पाकिस्तान पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान के इन हालात को देखते हुए मदद के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। हत्ता कि हमारे जो अज़ली दुश्मन हैं वहाँ भी हमदर्दी की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि पाकिस्तान के रहने वाले खा हालात की गंभीरता में गिरे हुए थे और मादी तौर पर महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। इसके बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़ कर अपने इन मुतासरीन भाइयों की मदद के लिए जो हो सका वो किया। और सबसे बढ़कर और सबसे पहले जिन लोगों ने अपने भाइयों की मदद की वो दीन से ताल्लुक़ रखने वाले और दीनी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले। बिलाशुबा तमाम मजहबी जमातों ने अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक सैलाब ज़दगान की मदद के लिए आगे बढ़कर काम किया है। सियासी दुनिया में तो आप जानते हैं कि जो हालात बन रहे थे, यानी इन दिनों में भी जबकि लोग तबाह हो रहे थे, बस्तियों की बस्तियां बह रही थीं, घरों के घर तबाह हो रहे थे, लोग मर रहे थे, उजड़ रहे थे, फिर भी बाज़ लोग अपनी सियासत में लगे हुए थे, जगह जगह जलसे कर रहे थे। लेकिन यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जब भी कुर्बानी आती थी ना, कुर्बानी के अय्याम आते थे, तो बाज़ दानश्वर किस्म के लोग कहते थे जी मदद करें जी, कुर्बानी ना दे जी, कुर्बानी देने की बजाय लोगों की मदद करें। हज के दिन आते थे तो कहते हज करने का क्या फ़ायदा है, हज की जगह पे अपने गिरदा गिर्द के जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेवाए हैं, उनके लिए आप कुछ करें। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया ने देखा है कि उन्हीं लोगों ने इस वक्त भी पाकिस्तान के अपने मजलूम भाइयों की सबसे बढ़कर और सबसे पहले मदद की है, जो लोग हज करने वाले हैं, जो लोग कुर्बानियाँ देने वाले। मैं यहाँ ताना नहीं देना चाहता, मैं एक एहसास दिलाना चाहता हूँ कि कुर्बानी भी दर हकीकत एसार ही के बढ़ावे की एक चीज़ है। तो उन्हीं लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं और ऐसी ऐसी मिसालें कायम हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते। उलमाए किराम तक जिनके अपने हालात बड़े नाजुक होते हैं, उन्होंने अपने घरों से ला ला कर अपने बच्चों के जो लिबास हैं, नए कपड़े हैं, वो अपना दिए हैं, जिससे जो हो सका है उसने किया है। और दूसरी तरफ ये बहस चल रही थी कि फ़लाँ ने अपनी टेलीथॉन के ज़रिए से इतने अरब जमा कर लिया है। जमा नहीं किया, इतने अरब के वादे ले लिए हैं। फिर उसके बाद एक और पार्टी के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी तरफ से ये ख़बर चली मीडिया पर कि उन्होंने पूरी दुनिया से, अक़वाम मुत्तहिदा के ममालिक से 1 घंटे के अंदर 1 खरब 30 अरब के करीब रुपया जो है उसके जमा कर लिया है, यानी वादे ले लिए हैं। फिर ये भी खबर चली कि शरीफ फैमिली ने ज़ाती तौर पर 2 अरब के करीब रिलीफ के लिए खर्च किया है। मैं कहता हूँ कि तहसीन करनी चाहिए जिसने जितना भी किया है, लेकिन देखना ये है कि खर्च कितना हुआ है और मुतासरीन तक पहुँचा कब है और कितना पहुँचा है। यहाँ मैं
آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ہاں کثرت کی نہیں اخلاص کی قدر ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. اور التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی دل کے اندر ہوتا ہے، یعنی اخلاص کی قدر ہے اللہ کے ہاں. اللہ کو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقوی پہنچتا ہے. غزوہ تبوک کے لیے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی اور لوگوں سے کہا کہ جو کچھ ہے لے آؤ، اور اس وقت حالات بڑے نازک تھے، قحط بھی پڑا ہوا تھا، تو ایسے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مثال قائم کر دی تھی. 1000 کے قریب اونٹ دے دیے تھے، ساز و سامان سے لدے ہوئے 1000 دینار بھی لا کر اللہ کے رسول کی جولی میں ڈال دیے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو سرمایہ دار تھے، انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا بہت کچھ وقف کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا ساز و سامان جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک گھر والوں کے لیے، ایک اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ بھی تھا سب کچھ لا کر اللہ کے رسول کے قدموں پہ نچھاور کر دیا تھا. اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے آئے، تو کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہوں، جو کچھ تھا لا کر آپ کے قدموں کے سامنے نچھاور کر دیا ہے. کبھی تو اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. لیکن حضرات ان سب کے دیے ہوئے کے باوجود ایک صحابی ایسے بھی تھے جن کو تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، تفسیر کی کتابوں میں ابو عقیل بن عبداللہ انصاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جن کی شان میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 نازل ہوئی تھی. ان کے پاس کچھ نہیں تھا دینے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل جو ہے وہ ان کے دل و دماغ میں گونج رہی تھی. انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی کے پاس گئے، اسے کہنے لگے میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں. ساری رات اس کے زمینوں پر کام کرتے رہے، اس کی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے کنویں سے پانی نکال کر ڈالتے رہے. ساری رات کی مزدوری کے بعد 1 سا تقریباً 2.5 کلو کھجوریں اس کو مزدوری کی اجرت کے طور پر ملی. اس نے آدھی کھجوریں تو اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں اور آدھی کھجوریں لا کر اللہ کے رسول کے سامنے رکھ دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ رب العزت کو اس کی ادائی اتنی پسند آئی کہ آپ نے فرمایا جتنا مال جمع ہوا ہے نا تبوک کے غزوہ کے لیے، یہ کھجوریں ان سب کے اوپر جو ہے بکھیر دو، سب سے نمایاں یہ کھجوریں رہنی چاہیے. بعض منافقین نے اس پر طنز بھی کیا تھا ان کو جب انہوں نے لا کر کہ ان کا کیا ہے، یہ تھوڑے سے تو ہیں. اللہ رب العزت نے باقاعدہ آیت نازل کی، الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین. یہ جو آیت ہے یہ حضرت ابو عقیل بن عبداللہ انصاری کی شان اقدس کے اندر نازل ہوئی ہے. اللہ کے ہاں مال و اسباب جو ہے اس کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کے ہاں اخلاص دیکھا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنا پیسہ جمع کیا ہوا ہے اگر اس میں سے خرچ کرتے، قابل تحسین ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے. لیکن ایک آدمی ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں. میں تو اس بچے کو زیادہ پسند کر رہا ہوں جو مزدوری کر رہا تھا، چنے بیچ رہا تھا، اور اس نے بھی لا کر ایک تنظیم کے گلے کے اندر 10 روپے کا نوٹ ڈالا ہے. جس نے جتنا دیا ہے اس کی قدر کی جانی چاہیے. وعدے اربوں کے ہوں اچھی بات ہے، خربوں کے ہوں اچھی بات ہے، لیکن اس میں سے لگیں گے کتنے اور کب لگیں گے؟ جب ضرورت ہے تب، یا ضرورت کے بعد وہ آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ اب بیرون ملک سے جو لوگ انفرادی طور پر وعدے کر رہے ہیں وہ دیں گے کب اور دیں گے کس طرح؟ کیا بیرون ملک سے جو ہے ہنڈی کے ذریعے پیسے آئیں گے یا قانونی طور پر آئیں گے؟ قانونی طور پر آئیں گے تو کیا وہاں کی
حکومتوں نے جو چیریٹی کے حوالے سے قوانین بنائے ہیں ان کی زد میں تو کہیں وہ لوگ نہیں آ جائیں گے جو مدد کرنا چاہتے ہیں. حکومتیں تو ٹھیک ہے مدد کر رہی ہیں، بہرحال جو جتنا دے رہا ہے اس کی تحسین کرنی چاہیے، اور جو ابھی تک سویا پڑا ہے جس کو جنبش تک نہیں ہوئی اس کو جاگ جانا چاہیے کہ یہ لوگ جو مر رہے ہیں، یہ لوگ جو بکھر رہے ہیں، یہ لوگ جو تڑپ رہے ہیں، یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے. آج ان پر یہ مصیبت آئی ہے، کل ہم پر بھی آ سکتی ہے. یہ ناگہانی ہے، انہونی ہے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کثرت کے ساتھ پانی آئے گا اور اس طرح سیلاب جو ہے بستیوں کی بستیاں تباہ کر دے گا. اور ویسے بھی مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو دوسرے مسلمان کے وجود کا حصہ ہے. جتنی مدد ہو سکتی ہے اس وقت کرنی چاہیے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اخلاص کے ساتھ کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مدد کے ساتھ ساتھ ان متاثرین کے لیے دعا بھی کریں. اللہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کر دے. اللہ پانی جو ہے یہ آب حیات ہے، زندگی کا باعث ہے، اس کو ہلاکت کا باعث نہ بنا. اللہ اس کے ذریعے سے زندگی عطا فرما، اس کے ذریعے سے ہلاکتیں نہ کر. اللہ جو لوگ مدد کر رہے ہیں، جتنی مدد کر رہے ہیں، ان کے مال و برکت کے اندر برکت پیدا کر، ان کے مال و دولت کے اندر برکت پیدا کر، ان کی زندگی کے اندر برکت پیدا کر، ان کی ہمتوں کے اندر برکت پیدا کر. اور اللہ باقی لوگوں کو بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.